لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ توحید کے بعد عدل پروردگار کی بحث میں عدل الہی کے زیر مجموعہ آنے والے مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی لگاتار کوشش جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کی عدالت کے منکر ہو جائیں گے تو پھر یہ دنیا رنج اور تکلیفوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ یعنی جب انسان کو یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں پر کوئی سزا دینے والا ہے یا ہماری نیکیوں پر کوئی انعام دینے والا ہے، تو پھر کوئی بھی انسان نہ نیکی کے راستے پر قدم رکھے گا اور نہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا۔ لہٰذا اگر عدالت کا عقیدہ ہی ختم ہو جائے تو پھر 1,24,000 انبیاء کا آنا عبث ہو جائے گا۔ عدالت ہی کی بحث میں عدالت در تشریع کا بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس شریعت کو پہنچانے کے لیے جن انبیاء کا انتظام کیا ہے وہ بربنائے عدالت ہے۔ اگر اللہ ان انبیاء کو بھی بھیجتا رہے اور یہ انبیاء اپنی پوری زندگی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، عدالت کا حکم دیتے رہیں، خرابیوں سے روکتے رہیں اور اس راستے میں وہ زحمتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، یہاں تک کہ قتل کر دیے جائیں۔ کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کو ان کے پیغامات پہنچانے کی بنیاد پر بے خطا اور بے جرم قتل کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل ایک دن میں 70 نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ان کو اس راستے پر بلا رہے تھے جو اللہ کا راستہ تھا، جو نیکی کا راستہ تھا، جو عدالت کا راستہ تھا۔ اگر ہم اللہ کی عدالت کے منکر ہو جائیں تو پھر یہ ساری چیزیں بے فائدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انبیاء کا ایک مشن یہ تھا کہ دنیا کے اندر عدالت کو قائم کیا جائے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا دنیا میں عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تو 1,24,000 انبیاء کو بھیجے، لیکن جب قیامت میں اس کا اپنا پورا اختیار ہو، جہاں انسان کو کوئی اختیار نہ ہو، وہاں پر وہ عدالت کو قبول ہی نہ کرے اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے اور جس کو چاہے جنت میں بھیج دے۔ بہت سے لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پروردگار کی مرضی سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر وہ گناہ گاروں کو کیسے معاف کرے گا، پھر شفاعت کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر ہم دنیا میں جو انجام دیتے ہیں، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل، میں نے ذکر کیا تھا، یہ ہماری عقل سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا غلط ہے۔ شریعت اس بات کو بتائے یا نہ بتائے، کوئی بھی عقل مند انسان جھوٹ کو پسند نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر تقیہ کیا ہے؟ تقیہ میں بھی جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی قباحت کو پسند کر لیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے نتیجے میں جو ہونے والا ہے وہ اس سے کہیں اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری جان پر بنی ہوئی ہے اور کسی نے گردن پر میرے تلوار رکھ کر یہ کہا کہ اپنے عقیدے سے پھر جاؤ، اللہ کی توحید کا انکار کرو، اللہ کی عدالت کا انکار کرو، ورنہ تمہارا گلا کاٹ دیں گے۔ یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ مجھے تقیہ کرنا چاہیے۔ تقیہ یعنی زبان سے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے میں انکار کرتا ہوں توحید کا، معاذ اللہ میں اللہ کی عدالت کا انکار کرتا ہوں، لیکن صرف زبان سے کہہ رہے ہیں۔ در حقیقت نہ ہم نیت میں اور نہ ذہن میں اور نہ اپنے دل میں اس بات کے اقرار کرنے والے ہیں کہ توحید کا انکار کریں یا عدالت کا انکار کریں۔ اس وقت کہ جب زبان پر ہماری الفاظ کی صورت میں یہ جاری ہوگا کہ ہم اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، دل سے ہم انکار نہیں کر رہے ہوتے۔ لہٰذا تقیہ میں بھی اصل حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر کسی جھوٹ کو بولنا پڑ جائے تقیہ کے موقع پر تو اس جھوٹ کے لیے ہم دل سے راضی نہیں ہوتے، مگر چونکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا جھوٹ بول کر اپنی جان کو ہم بچا سکتے ہیں تو اس بچی ہوئی جان میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے، معصیت سے بچیں گے تو اس میں ثواب زیادہ حاصل ہوگا اور پروردگار ہمیں معاف کر دے گا۔ لہٰذا اللہ نے ایک قانون بنایا کہ تم ایسے موقع پر تقیہ کر سکتے ہو، مگر جھوٹ ہی رہتا ہے، برائی ہی ہوتی ہے۔ جب تقیہ کی بحث آئے گی تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو واضح کیا جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بری شے ہے وہ عقلی اعتبار سے بری ہے اور جو اچھی شے ہے وہ عقلی اعتبار سے اچھی ہی شے کہلائے گی۔ اگر دنیا میں یہ قانون ہی ختم ہو جائے اور ہم عقل کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، تو کبھی ہم اس کی طرف قدم بھی نہیں بڑھائیں گے۔ 1,24,000 انبیاء ہم کو یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے، یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ جو تمہاری عقل اچھائی
بیان کر رہی ہے اس پر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب اگر قیامت کے دن پروردگار دنیا میں نیک راستے پر چلنے والے کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہوگا۔ پھر سوال ہوتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں تو پھر گناہ کرنے والے کو اللہ معاف کیسے کر سکتا ہے، جس نے پوری دنیا میں پوری زندگی میں اپنی معصیت کی ہو، نیکی نہ کی ہو، خرابیاں کی ہوں، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے اپنے رحم کی وجہ سے وہ معاف کر دے گا یا شفاعت کی وجہ سے معاف کر دے گا، تو پھر یہ تو عدالت کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسکول اور ایک کلاس میں پڑھنے والے 40 بچے کہ جن میں 20 ایسے ہوں جو پڑھنے میں بہت اچھے ہوں، اور 10 ایسے ہوں جو ان سے کم ہوں، اور 10 ایسے ہوں جو ان سے بھی کمتر ہوں۔ رزلٹ والے دن اگر ان 40 میں ان 20 بچوں کو کہ جو نمبر سب سے اعلیٰ اور بالا لائے ہیں ان کو میں انعام نہ دوں تو پھر یہ ظلم کہلائے گا، لیکن اگر ان کے عمل کے مطابق ان کو انعام دے دیا جائے، ان کو پوزیشن دے دی جائے تو یہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے محنت کی ہے، جو انہوں نے سختیاں اٹھائیں، جو ان کی کاوشیں تھیں، اس کا صلہ ان کو ملا کہ وہ پروموٹ ہو کر اگلے کلاس میں بھی چلے گئے اور انعام بھی مل گیا۔ اب رہ جاتا ہے ان 20 بچوں کا معاملہ کہ جو تھوڑے سے کمزور رہ گئے۔ یہاں پر اگر میں ان کی ذاتی زندگی کو دیکھوں یا میں ان کے کارنامے کو دیکھوں یا ان کی محنتوں کو دیکھوں اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد گریس دے کر اگر میں ان کو پاس کر دوں تو ایسا کرنا میری عدالت کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا کسی تیسرے پر ظلم نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو گریس دے کر پاس کر رہا ہوں تو یہ ان 20 بچوں کے لیے ظلم نہیں ہے، کیونکہ وہ پوزیشن پر ہیں، ان کو انعام اپنی کاوش سے مل چکا ہے۔ اگر ان کا حصہ روک کر میں ان کو عطا کروں گا تو یہ ظلم ہوگا، لیکن جب ان کو وہ مل گیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا تو اب یہ میرا اختیار اور میرا کرم اور میرا ارفاق ہوگا کہ میں ایک ایک نمبر دے کر ان کو بھی اگلے کلاس میں پہنچا دوں۔ مگر اس کے باوجود بھی ایک امتیاز رہے گا ان کے ساتھ جو اپنی محنت سے وہاں تک پہنچے، جن کو انعام ملا وہ ہمیشہ آگے ہی ہوں گے، اور یہ افراد بھلے ہی اس اگلے کلاس میں چلے جائیں مگر علمی اعتبار سے ان کی صلاحیت اتنی نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ قیامت میں ہونے والا ہے کہ اگر پروردگار نیک افراد کی نیکی اور صلے میں سے کاٹ کر گناہگاروں کو عطا کر دے اور شفاعت کرے اور معاف کرے تو پھر یہ عین ظلم ہوگا، لیکن اگر نیک کام کرنے والوں کو اس کا صلہ مل جائے، اس کو جنت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچا دیا جائے، اور پھر وہ بعض گناہگاروں کو کسی بھی عمل کی بنیاد پر یا کسی کی سفارش کی بنیاد پر جنت کی کسی مقام پر پہنچا دے تو یہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت، اس کی رعوفیت اور اس کی مہربانی کا تقاضا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کو بھی پروردگار نے ہر طبقے کو برابر قرار نہیں دیا ہے۔ اس جنت کے بہت سے حصے ہیں، اس جنت کے بہت سے نام ہیں، اس جنت کے بہت سے مرتبے ہیں۔ ایک وہ جنت ہے جہاں ہمیں مادی دنیا نظر آتی ہے، جہاں ہمیں مادی نعمتیں نظر آتی ہیں، جس کے لیے ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ وہاں ایسی نہریں ہوں گی جو دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور شہد سے زیادہ شیرین ہوں گی۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اس جنت تک پہنچے ہیں جس کے اندر مادی نعمتیں ہوں، کہ اس قرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات ذریعہ بن جائے کہ ہم قیامت میں ان کے یہاں اور ان کے غلاموں میں شمار ہوں۔ کیونکہ ہم اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث معراج میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت اور جہنم تقسیم کر دی جائے گی، جہنم میں جانے والے جہنم چلے جائیں گے اور جنت والے جنت چلے جائیں گے، تو کچھ افراد گوشۂ عرش الہی میں بھیڑ لگا کر کھڑے ہوں گے۔ ایک ملک ان سے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ تمہارے چہروں سے تو یہ لگتا ہے کہ تم جنت والے ہو، تو پھر جنت میں داخلہ کیوں نہیں لیتے اور یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ جب اس کو کوئی جواب نہیں ملتا تو یہ ملک آ کر دیکھتا ہے تو وہاں پائے گا کہ بیچ میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آس پاس ان کے چاہنے والے۔ لہٰذا اللہ کا یہ پورا نظام عدالت کی بنیاد پر ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے عدالت کے تقاضے کے تحت کرتا ہے، وہ جو بھی انجام دیتا ہے حکمت ہوتی ہے، وہ جو بھی ارادہ کرتا ہے اس میں اس کی مشیت ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حکمت، مشیت اور عدالت کو سمجھیں تاکہ اللہ کے اوپر اعتراض نہ کر سکیں۔ اور جب ان باتوں کو ہم حل کرتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر ہمیں ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے 3 طرح کے عقیدے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک عقیدہ جبر کا کہلاتا ہے، دوسرا تفویض کا، اور تیسرا عدالت کا تقاضا اور عدالت کا طریقہ۔ یہ تینوں طریقے کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو عدالت سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں۔ میں نے جیسا پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ فقہ کے معاملے میں مسلمان 4 یا 5 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن عقائد کے معاملے میں تمام مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہیں: اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ۔ اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے
کہ چونکہ اللہ جو کرے وہی عین عدل ہے، یعنی شر جو کہہ دے گی وہی عدالت ہے۔ ہماری عقل یہ طے نہیں کر سکتی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، لہٰذا انسان بھی اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو اور چاہے وہ برا ہو، وہ خود نہیں کر رہا بلکہ پروردگار اس سے کروا رہا ہے۔ ایسا ماننے والے کو جبریہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے مجبور ہونے کے قائل ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان چوری کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، یہ خدا کرواتا ہے، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح سے انسان اگر نیکی کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کا عمل نہیں ہے بلکہ وہ پروردگار ہی کروا رہا ہے۔ اس کو عقیدہ جبر کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ جبر اللہ کی عدالت کے انکار کے نتیجے میں ہی ہمیں نظر آئے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا عقیدہ تفویض کا عقیدہ ہے، جو معتزلی عقیدہ کہلاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جبریہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، جبر کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر انسان پوری طرح سے مختار ہے، پوری طرح سے آزاد ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے خدا نخواستہ چوری کرے اور چاہے وہ نماز پڑھے۔ نہ اللہ اس کو چوری کرنے پر منع کرے گا اور نہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو توفیق دے گا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا ہے پروردگار نے، خلق کیا، پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اب اس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا اس عدالت کے عقیدے میں، اس جبر و تفویض کے عقیدے میں کون سی بات صحیح ہے؟ آیا انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے یا پھر پوری طرح آزاد؟ امام نے جواب دیا کہ نہ جبر ہے اور نہ تفویض ہے، یعنی انسان نہ پوری طرح سے اپنے کاموں میں مجبور ہے اور نہ پوری طرح سے مختار ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں اور کچھ اختیار ہے۔ مجبور نہیں ہے اس لیے کہ اگر انسان برے کاموں پر مجبور ہوتا تو قیامت کے دن اللہ جہنم کو نہیں بھڑکاتا، کیونکہ یہ بات غیر عقلی ہے کہ ایک انسان جس کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں تھا اس کو اس کے کیے کی سزا دے دی جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ اگر روبوٹ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مالک ہتھوڑا لے کر روبوٹ کو توڑ دے۔ ہو سکتا ہے غصے کا تقاضا تو یہ ہو، مگر یہ عدالت کا تقاضا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کے اندر اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، جو فیڈنگ کی گئی ہے بس وہ انجام دے رہا ہے، تو اگر اس نے برائی کی ہے، خرابی کی ہے، تو اس کی سزا مالک کو ملے گی، نہ کہ اس روبوٹ کو جس نے یہ انجام دیا۔ اسی طرح سے اگر انسان روبوٹک ہو جائے گا، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہ رہے گا، تو قیامت کے دن اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا اس کو نہیں ملے گی، معاذ اللہ اس کی سزا خود پروردگار کے اعمال و افعال کی طرف پلٹے گی۔ لہٰذا امام نے کہا بالکل بھی انسان مجبور نہیں ہے۔ اور تفویض کے لیے فرمایا کہ تفویض اس لیے نہیں ہے کہ اگر انسان پوری طرح سے آزاد ہو جائے، یعنی اللہ پھر اپنا کوئی دخل ہی نہ رکھے، اپنی کوئی توفیق ہی نہ رکھے، تو اس دنیا میں دو اللہ ہو جائیں گے۔ ایک زمین پر انسان خدا ہوگا جس کے پاس پورا اختیار، اور ایک آسمان پر خدا ہوگا جس کے پاس پورا اختیار ہوگا۔ جبکہ اللہ کے وجود اور اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو صفات، جو اختیار، جو ارادے، جو علم، جو زندگی اس کے یہاں پائی جاتی ہے وہ پھر کسی اور کے یہاں نہ پائی جائے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ نہ پوری طرح مجبور ہے، نہ پوری طرح آزاد، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا ایک راستہ ہے جس کے اوپر انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ اگر تم زمین پر کھڑے ہو تو اپنا ایک پیر اٹھا لو، وہ اپنا ایک پیر اٹھا لے گا اور بیلنس برابر کر لے گا، گرے گا نہیں۔ لیکن جب اس سے کہا جائے کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھا لو تو وہ کہے گا میں اس پر اختیار نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو گر جاؤں گا۔ بس اسی طرح سے ہر عمل میں انسان ایک حد تک آزاد ہے اور ایک حد تک مجبور ہے۔ ہم زمین میں دانوں کو چھپاتے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے کہ اگر ہم دانوں کو نہیں چھپائیں گے تو پھر ہم کو پلٹ کر اناج نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنے اختیار سے جس چیز کا دانہ چاہتے ہیں زمین کے سینے میں چھپاتے ہیں، مگر یہاں پر کام ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ اتنا اختیار ہم کو ہے کہ ہم جس چیز کو چاہیں اس سینے میں چھپا دیں، مگر پھر اختیار پروردگار کو ہوتا ہے کہ وہ اس زمین سے 4 دانے پیدا کرے یا 40 دانے پیدا کرے۔ یہ اس زمین کے زرخیز ہونے اور اللہ کے ارادے پر مشتمل ہے۔ لہذا سورہ واقعہ میں وہ کہتا ہے تم ان چیزوں کو اگا رہے ہو، زراعت کر رہے ہو، یا پھر ہم زراعت کر رہے ہیں۔ بس اسی طرح سے پروردگار کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جب انسان کو نیک کاموں کی طرف بلائے تو اس کو توفیق بھی دے، یعنی اس کے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا کرے کہ وہ نیک کاموں کو انجام دے۔ لہذا توفیق
پروردگار کی ہی طرف سے ہوتی ہے، جسے ہمیں ہر موقع پر طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم صرف اپنے کاموں کے ہی اوپر اگر خیال رکھتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں اور پروردگار سے مدد طلب نہ کریں تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہمارے اندر اتنا غرور پیدا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی ضرورت کو بھی محسوس نہیں کریں گے۔ جبکہ ہم نے اس تاریخ بشریت میں دیکھا ہے کہ جب کسی نے اپنی عبادتوں میں بھی خدا کی مرضی کو کنارے لگا دیا تو پھر اس کی 6000 سال کی عبادت بھی کام نہیں آئی۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم بس جو چاہیں جیسے چاہیں عبادت کریں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ویسے عبادت کریں، ہم ویسے زندگی گزاریں جیسے وہ چاہتا ہے۔ لہٰذا جب یہ ابلیس نے کہا تھا کہ پروردگارا میرا یہ ایک سجدہ معاف کر دے، بدلے میں آج جو سجدہ خالق میں سر رکھوں گا تو قیامت میں اٹھاؤں گا، تو جواب پروردگار آیا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تو میری عبادت ویسے کرے جیسے تو چاہتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے جب شیطان کو پوری طرح آزاد نہیں کیا، شیطان کو پوری طرح مجبور نہیں کیا، تو انسان کو پوری طرح آزاد کیسے کر سکتا ہے اور کیسے اس کو مجبور بنا سکتا ہے؟ لہٰذا عدالت کے عقیدے کا انکار اللہ کے جابر ہونے کا اور ظالم ہونے کا ثبوت بن جائے گا، اور پھر پروردگار نہ رہے گا، کیونکہ جو ظلم کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو زبردستی انسان کو مجبور کر دے گناہ کے لیے اور گناہ کی سزا بھی دے، تو ایسے وجود کو ہم اپنا پروردگار تسلیم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان عقیدوں میں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری صفات میں سے صرف صفت عدالت کو ہی توحید کے برابر میں رکھا، اور یہ فرمایا کہ ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ خدا کے وجود کے واحد ہونے کے بعد اگلے عقیدے کی طرف قدم بڑھائے تو پھر عدالت کا مسئلہ اس کے ذہن میں صاف ہو، یعنی وہ اللہ کو عادل بھی مانتا ہو اور اس کے کاموں پر اس کو شک اور شبہ نہ ہوتا ہو۔ جیسا کہ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے عقائد کی طرف نگاہ ڈالیں اور اپنے لیے دلائل کو تلاش کریں کہ ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں، عادل کیوں مانتے ہیں۔ جب توحید کی بحث ختم ہوگی تو اپنے آپ ہی اللہ کی عدالت کا تقاضا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور اسی طرح سے جب عدالت کی بحث کامل ہی ہو رہی ہوگی تو فوراً ہمارا ذہن محسوس کرے گا کہ ہم اگلی وادی میں قدم رکھیں، یعنی نبوت کو سمجھیں، رسالت کو سمجھیں، اور اس کے بعد امامت کو سمجھنے لگ جائیں۔ کہ جب پروردگار اپنے بندوں کو دیکھے گا کہ ان کو نیکی کی طرف چلنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، تو پھر ایک ایسے سلسلے کا انتظام کرے گا جو ہر موقع پر ان کو خبردار کرتا رہے، کیونکہ عقل یہ طے تو کر دیتی ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی، مگر ہمارے پاس پایا جانے والا نفس ہمیشہ ہمیں نیکی سے دور کرتا ہے اور برائی کی جانب بلاتا رہتا ہے۔ لہٰذا نفس کو سدھارنے کے لیے، نفس کو بہتر کرنے کے لیے ہر دور میں ایک رہبر کی اور ایک پیشوا کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا اس نے دنیا کے بننے سے پہلے ہی ہدایت کا انتظام کیا اور پہلے ہی بشر کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی حضرت آدم کو۔ یہ اس لیے کیا تاکہ جب آدم کے یہاں بیٹے پیدا ہوں تو خود ان کی اولاد بھی یہ شکایت نہ کر سکے کہ پروردگار ہم تو موجود تھے مگر کوئی ہمیں بتانے والا موجود نہ تھا۔ لہٰذا اللہ نے آدم کو بھیجا، اور آدم کے بعد سے لے کر ایک کے بعد ایک 1,24,000 انبیاء کو بھیجتا رہا تاکہ وہ عدالت کا تقاضا پورا ہو جائے کہ انسان کو کوئی یاد دلاتا رہے، خبردار کرتا رہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، معصیت کا راستہ کون سا ہے، اور یہ طے کرنے کے بعد انسان جنت میں جا کر اللہ سے قریب ہو جائے۔ لہٰذا اس کی عدالت کا تقاضا تھا کہ وہ صرف ایک نبی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جیسے جیسے دور بدلتا رہے وہ نہ صرف یہ کہ انبیاء کو بھیجے، بلکہ اس نبی کے پاس یہ اختیار بھی ہو کہ وہ معجزات کی صورت میں لوگوں کو اپنی بات سے قانع کر سکے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ رسولوں میں جس دور میں جس معجزے کی ضرورت تھی اس دور میں وہی معجزہ اس نبی کو اس نے عطا کیا اپنی عدالت کے تقاضے کے تحت۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا غلبہ تھا، لہٰذا اللہ نے موسیٰ کو یہ حکمت دی اور یہ معجزہ دیا کہ جب چاہیں لکڑی کو جاندار بنا دیں اور جاندار کو لکڑی بنا دیں۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں حکمت اور بیماریوں کا بول بالا تھا، لہٰذا آپ کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ اپنے دست شفقت کو جس کے سر پر رکھ دیں وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کو جب عرب میں بھیجا گیا تو وہ دور تھا کہ وہاں ہر طرف شعر و شاعری تھی، ہر کوئی اپنا دیوان لکھتا تھا اور ادبیات کے ذریعے اپنی برتری کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پروردگار نے پیغمبر اسلام کے حوالے معجزے کی صورت میں اس ایسے قرآن کو دیا کہ جس کے اندر حکمت کے سارے تقاضے موجود ہیں، جس کے اندر فصاحت اور بلاغت کے تمام نمونے موجود تھے کہ جس کے مقابلے پر دنیا کے کہے گئے تمام دیوان زیر نظر آتے ہیں، اور وہ دشمن بھی جب قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، تو کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی غیر انسان کا کلام ہے۔ لہٰذا عقیدہ عدالت کا ہوگا، تبھی ہم اللہ کی نبوت اور امامت اور قیامت کو سمجھ سکیں گے، اور اگر عدالت کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہمارا عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت اور عقیدہ قیامت داغدار ہو جائے گا۔ آئیے اپنے عقائد کو بہتر بنائیں، وجود خدا کی وحدانیت کے بعد توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید ذاتی کے بعد عدالت کی وادیوں میں غوطہ ہوں، تاکہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات اور شبہات ہمارے وجود سے دور ہو جائیں اور ہم اس راستے پر آ جائیں جس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، عقائد کو بہتر بنائیں، کتابوں کو پڑھتے رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مدد ضرور حاصل کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔